کہ اچھا زبیر بھی ہیں آج، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زبیر ہاؤ آر یو؟ السلام علیکم. الحمدللہ. وعلیکم السلام. آپ کے دوست اویس کو جو ابھی ایڈجسٹ نہیں ہوا ٹائم؟ نہیں میری بالکل ان سے بھی بات نہیں ہو پائی اور ذیشان بھائی سے بھی بات نہیں ہو پائی ہے. ذیشان کو تو آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ اکیلی فیملی ہیں وہاں پہ، تو ان کو ایڈجسٹ کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہوگا. بٹ اویس کو ذرا کھڑکائیے گا آپ کو ضرور. ان کو تو ہی از سو بریلینٹ کہ ان کے سوال سے ہم لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ انٹیلیجنٹ سوال بھی لائک سوال جو ہے آدھی نالج ہوتا ہے تو ان میں تھوڑی سی ایک کوالٹی ہے سوال پوچھنے کی جو کہ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. تو ان کو ہونا چاہیے. ہاں جی، کیا کون سی آیت بولی فاطمہ؟ سورہ ہود. جی سورہ ہود نکال لی. آیت بتائیے. آیت نمبر 6. آیت نمبر 6. اوکے. اسکرین نہیں شیئر ہوا؟ اوہو، میں نے کرا تو تھا اور پھر یہ بول رہا تھا کہ ہو گیا ہے. اب ہوا جی 6. چلیں جی، ہاں جی شروع ہو جائیے فاطمہ. شروع کریں. جی بسم اللہ کیجیے. باقی لوگ اپنے مائک کو ذرا تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے ڈسٹربنس ہے، تو سوائے فاطمہ کے باقی لوگ تھوڑا سا جب سوال پوچھنا تو کھول لیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی فاطمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وما من دابۃ. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابۃ فی الارض. وما یہ نفی ہے اور نہیں. من ٹھیک ہے. دابۃ، من جو ہے یہ حرف جر ہے اور دابۃ ہے ناؤن، اور اس کی میننگ ٹھیک ہے. ہے کوئی جاندار. نہیں کوئی ٹھیک ہے. جاندار. فی الارض زمین پہ. الا اللہ اللہ مگر اللہ ہی پر ہے. ہاں ٹھیک رزقھا، ہے. ہاں اللہ ہی پر ہے اس کا رزق. اس کا میننگ اس کیا کا ہے؟ رزق. ٹھیک ہے. رزقھا اس کا. رزقھا. ہاں وَيَعْلَمُ مستقرہا. یہ ناؤن ہے، مستقرہا اور وَيَعْلَمُ ورب ہے. اور وہ جانتا ہے اس کے رہنے کی ٹھیک جگہ. ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا اور اس کی سونپنے جانے والی جگہ یعنی آخری آرام گاہ. مثلاً جیسے قبر. ہاں یو آر جی. ویری انٹیلیجنٹ ماشاء اللہ. اوکے. کل فی کتاب مبین. سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے. اس کا اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ ہر ایک ٹھکانہ یا سپرد کیے جانے والی جگہ جانتا ہے. اور یہ سب ایک واضح کتاب میں ہے. رائٹ. سو اللہ کو پتا ہے کہ کون سا لائک کبھی کبھی پتھر کے اندر بھی آپ کو کیڑے ملیں گے. رائٹ. لائک تو کون سا جاندار کہاں رہ رہا ہے. رائٹ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کو خوراک پہنچانا، اس کو رزق پہنچانا. ٹھیک. تو کوئی کیسی کنڈیشن میں ہوگا، کہاں بھی ہوگا، کہیں پہ بھی ہوگا. لائک ایون جو پودے ہیں ان کی بھی خوراک زمین کے اندر ہوتی ہے. رائٹ. جڑیں زمین میں ہوتی ہیں، وہاں سے وہ نیوٹریشن، پانی وغیرہ ان کی بھی خوراک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز، ہر جاندار شے کو خوراک
پہنچاتا ہے. اینڈ دین جب ان کا وقت ہے پھر ان کے بعد ان کی آخری جو آرام گاہ ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس نے کہاں پہ فوت ہونا ہے. ٹھیک ہے, جانا ہے جی. ہاں جانا ہے. ٹھیک ہے. so that was good. آیا, اور آپ کو مستودعہ کا مطلب آپ کو پتا تھا, آپ نے خود ہی اس کو آخری ٹھکانہ یا آخری آرام گاہ آپ نے اس کو ریلیٹ کر لیا کہ قبر سے, رائٹ. یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے, دنیا کا ٹھکانہ, دنیا میں رہنے کی جگہ, دنیا میں جو آخری اسٹوریج کی جگہ ہوگی, رائٹ. اسٹور ہو جائیں گے نا ہم تھوڑے دن کے لیے قیامت سے پہلے. ٹھیک, اس کے بعد اگلی آیت. جی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ, اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں. یہ جو خلق کا ورب ہے جی. سماواتی والارض فی ستۃ ایام, اور زمین میں 6 دنوں میں. ٹھیک. وقان عرشھا, عرشھا یہ ناؤن ہے, وقانا اور تھا اس کا عرش, علی الماء یہ پانی پر. ٹھیک ہے. تو یہ پہلے ہاں یہ پہلے بھی آ گیا تھا کہ وہ آزما سکے, یہ ورب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پانی کا سن لیجئے آپ, پہلے بھی یہ میرے خیال میں ایسی آیت آ چکی ہے, شاید ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں نا. ماں, تو ماں کی کون سی حالت ہوگی یہ ہمیں نہیں پتا. وہ ماں جو پانی ہے وہ سالڈ, لکوڈ, گیس, سب حالات میں ہو سکتا ہے نا. تو وہاں پہ وہ گیس کی شکل میں ہے, کون سی شکل میں ہے, وی ڈونٹ نو, رائٹ. ذہن میں آتا ہے نا کہ عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر ہوگا, رائٹ. تو وہ کس قسم کا پانی ہوگا, رائٹ. ٹھیک, آگے. لیبلواکم, ہاں لیبلواکم ایکم احسن, یہ ورب ہے ایکم, تاکہ وہ آزمائے تمہیں, ایکم تم میں سے احسان زیادہ اچھا, کون ہے تم میں سے زیادہ اچھا عمل, جس نے عمل ولعل قلتا, اور البتہ کہیں آپ, قلتا بھی ورب ہے. انکم بے شک تم, مبعوثون اٹھائے جاؤ گے یا کھڑے کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے. من بعد موت, موت کے بعد. ٹھیک ہے. لیقولوا للذی کفروا, اور البتہ وہ ضرور کہیں گے, یہ بھی ورب ہے, لیقولن الذی جنہوں نے کفر کیا, کفر بھی ورب ہے. ان ھذا الا ساحر مبین, نہیں یہ مگر جادوگر, کھلا جادوگر ہے. اس کے میننگ یہ ہو رہا ہے کہ جس نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنایا, اور اس کا عرش پانی پر تھا, اور تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے, تم میں سے کون. تھا کو ہے کر لیجئے, ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. اور کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے, اور اگر تم کہو اے لوگوں تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا, تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ قرآن تو کھلا جادو ہے. تو وہ اس کو جھوٹ نہیں کہہ, اس کا کذب نہیں کر رہے, لیکن اس کو کیا کہہ رہے ہیں, یعنی کہ اس کا مطلب ان کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ صحیح ہے, لیکن اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جادو ہے. یعنی کہ اگر ہمارے دل کو یہ بات صحیح لگ رہی ہے تو یقیناً یہ جادو ہے, ٹھیک ہے. لیکن دل میں ان کے بھی آ رہا ہے کہ یہ بات سچ ہے, کیونکہ وہ اللہ اس وقت میں کسی کفار سے آپ پوچھیں کہ, اور قرآن میں بھی اس بات کا بار بار کنفرمیشن آئی ہے کہ ان سے اگر پوچھو گے کہ زمین اور آسمان کس نے بنائے, تو وہ کہیں گے اللہ نے, ٹھیک.
تو اس لیے یہ والی آیات جو ہیں بار بار آئی ہیں، خلق وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، رائٹ، وہی ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا، یعنی کہ وہی تمہارا رب ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو بتایا، لیکن اس سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ ایک آیت پہ کیوں رک گئے ہو تم لوگ؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد کی آیات بھی ہیں، ان کو بھی پڑھو اور ان پہ بھی عمل کرو، ان کو بھی سمجھو، وہ احکامات کو مانو، رائٹ۔ صرف یہ سوچ لینا کہ اللہ نے زمین اور آسمان بنایا، لیکن اللہ نے پھر اس کے بعد تم سے کیا ایکسپیکٹ کیا ہے وہ تم نہیں سوچ رہے، سمجھ رہے، رائٹ، وہ بھی سمجھنا ہے۔ تو جب یہ والی آیات آ جاتی ہیں جس طرح کہ انہیں پکا یقین ہے، بلکہ اور والی آیات میں بھی ان کو یقین ضرور ہے، لیکن وہ اس پہ یقین نہیں کرتے، ٹھیک، ڈینائی بھی نہیں کرتے اور یقین بھی نہیں کرتے، ڈینائی بھی نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے، اور انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ جادو کہنا شروع کر دیا، ٹھیک۔ اور وہ جو ابو جہل والا پارٹ تھا، کہ ابو جہل جو تھے وہ تھا جو دوسرے قبیلے کا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے، رائٹ، تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ اگر بنو ہاشم کے قبیلے میں پروفٹ آیا، دونوں میں ٹسل چلتا رہتا تھا، رائٹ، تو ان کا ان کو یہ تھا کہ ہاں بھائی رسول ہیں، حق ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ تھا کہ ہمارے قبیلے کے نہیں ہیں، ہمارے قبیلے کی شان جو ہے وہ گھٹ جائے گی، رائٹ، تو وہ اس کے اپنے لائک انا کے مسئلے کی وجہ سے وہ لوگ اسلام سے دور رہ گئے تھے، جو لوگ بھی رہے تھے دور سے۔ بہرحال الٹیمیٹلی اس کے خاندان کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور اس کے خاندان کے لوگوں میں جو ارقم بن ابی ارقم جو تھے، وہ تو اسی کے خاندان کے تھے جن کے گھر میں 3 سال تک اسلام کی تبلیغ ہوئی تھی، رائٹ، تو ایسا اسلام قبول کیا؟ نہیں، نیفیو تھے، بیٹے نے بھی کیا؟ ہاں بیٹے نے بھی کیا، ہاں بیٹے نے بھی کیا، لیکن ارقم جو تھے وہ نیفیو تھے۔ نہیں، ان کو نہیں کہہ رہی، بیٹے نے بھی اکرما یا ایگزیکٹلی۔ لیکن جو انیشل جو ان کی ٹسل تھی وہ یہ تھی، رائٹ، تو وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل سچا مانتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے، ان کا لحاظ کرتے تھے، ان کے بنو ہاشم ایک قبیلے کا وہ کرتے تھے، رسپیکٹ تھی وہاں پر، لیکن ان کی اپنی کوئی ریزننگ تھی، اور انہوں نے آخر میں سب سے پھر یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ حضور اکرم ساحر ہیں، اور وہ جو آیات پڑھ رہے ہیں وہ بھی جادو ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال ماشاءاللہ اچھی فاطمہ، آپ کو بتائیں کہ اس میں سمجھ کوئی ایسا ورب جو آپ کو بنانا نہ آ رہا ہو، یا کوئی ایسی سمجھ کی بات جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو؟ نہیں سمجھ آ گیا، ہاں، آپ کی پریزنٹیشن سے، جی بولیے، سوری تھوڑی ڈسٹورشن ہو رہی ہے، آپ کی آواز بار بار ہینگ ہو رہی ہے، سوری۔ یہ مبعوث ہونا جو ہے یہ ورڈ ہے، رائٹ؟ نو، مجھے یہ کنفیوژن ہو رہا تھا۔ اس کا کنفیوژن آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ الف لام شروع میں لگا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الکتاب، الارض، السماوات، ناؤن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کیا بتایا تھا کہ تنوین ہو کس میں، رائٹ، جیسے سحرن، رائٹ، یہ کیا ہو گیا؟ ناؤن ہو گیا۔ اگر یہ تنوین ہے، 2 زبر ہے، 2 زیر ہے، تو یہ ناؤن ہو گیا۔ پھر ایک چیز ہے اگر میم سے شروع ہو رہا ہے تو، اور اگر بہت سارے لفظ ہیں جیسے با ہے، عین ہے، واو ہے، تا ہے، رائٹ، تو یہ بہت سارے لیٹر ہو گئے، رائٹ۔ کچھ تو 3 لیٹر ہو سکتے ہیں، کوئی ایسے لفظ بھی ہوتے ہیں جس کے اندر میم ہو، میم سے شروع ہو لفظ، تو وہ الگ ہوگا۔ لیکن آپ مکہ صاحب، جیسے مکہ صاحب تو 3 لفظ ہے نا، اس میں تو مکہ صاحب ہوگا تو خالی 3 لفظ، چلو تو اس کا اوریجنل ہے، یعنی جو روٹ ہے، روٹ کا نہیں ہونا چاہیے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں،
لیکن یہ مبعوثون میں میم سے شروع ہوا ہے تو آپ کو زیادہ تر میم سے جو شروع ہوئے ہیں وہ بھی ناؤن ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, روٹ لیٹر سے زیادہ ان کی تعداد ہے نا, مبعوث, رائٹ. تو 1 2 3 4 5 اور میم سے یہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میم سے آپ کو اکثر جو ہے وہ ناؤن ملیں گے. تو مبعوثون ناؤن ہو گیا. ٹھیک, تو ابھی آپ 3 کیٹیگری یاد کریں, ال اور تنوین اور میم, اور بلکہ چوتھی بھی ہے کہ اگر وہ لائک دوسرے لیٹر پہ, لائک اگر جیسے فرض کریں لائک اٹ مائٹ بی اے رانگ ایگزامپل, جیسے دربا ہے لیکن دربا کے بجائے خالی دربا لکھا ہو, رائٹ, یعنی کہ سیکنڈ پہ جزم آ جائے, رائٹ, تو پھر کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماضی اگر آ جاتا ہے, ہاں باڈی پارٹ ہیں وہ, ٹھیک ہے, باڈی پارٹس, اور آپ کو پتا ہے کہ ماض میں اکثر تینوں پہ حرکت ہوتی ہے, رائٹ, یہاں پہ دوسرے لفظ پہ حرکت غائب ہو گئی. ٹھیک, تو اس کے چانسز ہیں کہ یہ بھی ناؤن ہے. ٹھیک, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ابھی آپ یاد کریں تو انشاءاللہ. مبعوثون جو ہے میم سے شروع ہوا ہے تو آپ پہلے سوچیں, جیسے ہی میم سے شروع ہونے والا لفظ ہے اور وہ 3 لیٹر سے زیادہ ہے تو آپ سوچیں کہ ہاں یقیناً یہ لائک یقیناً تو نہیں, پاسبلٹی ہے کہ ناؤن ہو سکتا ہے. ٹھیک, تو یہ ناؤن ہے, رائٹ, مبعوثون ناؤن ہے. ٹھیک, اور کوئی سوال؟ چلیں, اور کوئی سوال نہیں ہے تو طاہرہ آپ ریڈی ہیں؟ جی چلیں جی, آپ کی سورہ بتا دیجئے دوبارہ. سورہ انبیاء انبیاء آیت آیت نمبر نمبر 13. ماشاءاللہ. چلیں جی شروع ہو جائیے. Again, my focus is more on the ورب, verb, بالکل صحیح فوکس ہے آپ کا. جی and بالکل. there's no I'm not paying attention to the meaning and stuff because you can read it and try to understand. لیکن آپ لوگوں کی conversation سے کافی چیزیں جو ہے نا وہ clear ہوتی ہیں. Thank you so much for all of you guys. For اس آیت میں جو ہے نا there was a 4 I recognize the verb. First is tarkuzun. That is also, it's from the Maz. La main is feel not. Tarkuzun is the verb, but is from Muzare, and its a root word is re kaf zuad. The other one is wa arjun. It's from Amr because I did the girdan and I come up with it's come from Amr. It's the root word is Rejin an. And its mean is but return. And the third one, the Muzare verb is utr. Utrifatum. Utriftum. You were given luxury. This is from fail. It's from Mars, but the form 4. And the last one is tus alone, because I did the girdan again from there. If you want me, I can post it. Utriftum? Yes. Yeah. Utriftum is a passive of the form 4. تھوڑا سا ٹرکی ہو جائے گا لیکن آپ اس کو لگائیے گا, میں اس میں کریکشن کر دوں گی. ٹھیک ہے, اگر آپ sure. ٹھیک ہے, okay, I can do that. جی. But I didn't know that it's from the passive or yeah. How you recognize the passive? جب آپ کریں گے نا تو اطرف, I'm pretty sure it would have been utraftum on the form 4. Okay. ٹھیک ہے. Sure. اطرف یطرفو, right? اطرفا یطرفو. Okay. اطرفا یطرفو. No, it's like utriftum. Yeah, atrafa, yeah. Atrafa. رافع زبر آئے گا. اطرفا یطرفو. Yeah, it was basically atrafa. ٹھیک ہے,
اور Okay. اطرف اوکے کر ہی لیتے ہیں نا تو تھوڑا سا کنفیوژن ختم ہو جائے گا. تھوڑا سا صبر کریں آپ, ٹھیک ہے. تو اطرفا, اطرفو, Atrafu. Yeah. ٹھیک ہے. اینڈ دین اطرفتا, Atraf. اطرفتا, Araftum. اطرفتم, اطرفتم. او یہ مضارع ہے تو پھر تو ہاں ماض میں اگر پیش آ گیا یہاں پہ, ٹھیک ہے, Yeah. ماض میں تو زبر آتا ہے, ٹھیک ہے. Yeah. تو اس میں دمہ آ گیا آلریڈی, رائٹ. جی. تو دمہ جب آ گیا تو دس از اے پیسو, رائٹ. آپ دیکھ رہے ہیں اس میں فتح آنا چاہیے تھا ایکچولی, Okay. ٹھیک ہے. Yeah, because I did just with the atraf. Yeah, okay, so that's a page. Okay, got it. ٹھیک ہے نا, تو وہ پیسو ہو گیا, ٹھیک. Okay, so that's لیکن the فارم 4 کا recognition ہی of ہے, that. فارم 4 میں ہی Yeah. الف اضافہ ہوتا ہے, بٹ الف کے اضافے میں لائک اٹ واز اے فتح ان دیئر, بٹ فتح کنورٹڈ ٹو دمہ, رائٹ. سو یہ ہو گیا انشاءاللہ, رائٹ. اطرفتم فیہ. Yeah, so the last one is tus'alun. This is also from the muzare and that's a verb. And Right. So if you want to help the translation, explanation, that would be Do not flee. ہاں اس کا شان نزول دیکھنا پڑے گا. پچھلی بار بھی ہم فلما احسنوا باسنا منہا یرکضون. Is Nausheen there? السلام علیکم جی, آج میں ہوں یہاں پہ. آپ کی ہیلپ چاہیے. اس کو میں ایک منٹ چیک. سورہ انبیاء آیت نمبر 13. Basically, I understand from there that they say that you are living in your luxury life, but remember, you have to return to your real Right. home. Is that true? That's true. Is that some meaning that I can understand? Yeah, that's very true. لیکن تھوڑا سا شان نزول دیکھ لیں سورہ انبیاء میں, تھوڑا سا ٹرکی ہے. So how you find out when this was is nuzul hua? How you guys figure it out? اکثر مصحف جو ہے اس کو مکی یا مدنی بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. And then that's not enough. You still have to go to تفسیر اور یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ اس کا شان نزول میں ایک تو پتا یہ کہ کہاں اتری, اور دوسرا اس وقت کیا ایونٹ چل رہا تھا تو اتری, رائٹ. اور یا پھر کسی نے سوال کیا تو اتری, رائٹ. یا پھر لائک فار ایگزامپل آپ کو میں ایک چھوٹا سا شان نزول کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتی ہوں. تیمم کی آیت آپ کو پتا ہے اس کا شان نزول کیا تھا, کون سے وقت میں آئی when they were doing war, right? نہیں, جب نہیں دیکھیں پھر یہ ہوتا ہے نا کہ لائک آئی مین بیسیکلی ہماری نالج یہاں تک کہ وار میں اگر ہو تو پھر تیمم کر لو, بٹ No, when you are sick too. یا when you are sick too. یہ تو بعد میں اس کی ایکسپلینیشن ہوئی. شان نزول یہ تھا کہ حضرت جب کون سی وار سے وہ ٹریول کر رہے تھے بیک, نوشین نام بتائیں گی. نوشین, حضرت عائشہ کون سی وار سے واپس آ رہے تھے وہ؟ غزوہ مستلق. یا مستلق.
मुस्तलिक, तो उस वार से वापस आ रहे थे, वार से वापस आके एक जगह उन्होंने पड़ाव डाला, खाना खाया, नमाज अदा की, उसके बाद जब थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद जब चलने के लिए तैयार होके सब लोग तैयार हो गए, सबके कैमल खड़े हो गए, तो हजरत आयशा ने कहा मेरा नेकलेस खो गया, राइट। सो अब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सब लोग रुको और नेकलेस तलाश करो। आयशा सलाम पहले, राइट। तो पूरी फौज थकी हुई है, मक्का से करीब मक्का पहुंचने वाले हैं, सब लोग एंशियस हैं अपने घर पहुंचने के लिए, और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नेकलेस खो जाता है। जरा वो कर दें, म्यूट पे कर दें, कौन किसके घर में बच्चा है, राइट। सो नेकलेस खो जाता है, राइट। तो वो नेकलेस को ढूंढने के लिए पूरी फौज, अब वो जब आप सीरा पढ़ेंगे तो बड़ा मजे का वाकया है कि सब लोग कह रहे हैं कि लाइक हजरत आयशा का नेकलेस अभी खोना था, और तो और लाइक सबकी बातें हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु सुन रहे थे, राइट। वो जाके कहते हैं तुम्हें लाइक नेकलेस को मेंशन करने की जरूरत ही क्या थी, बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, और उनका हुक्म था कि जब तक नेकलेस नहीं मिलेगा हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। फिर जब वो नेकलेस उनके लाइक ऊंट के नीचे था, हौद के नीचे, ऊंट के नीचे था, लेकिन उसी दौरान में नेकलेस ढूंढते ढूंढते क्या हो गया कि नमाज का वक्त हो गया, दूसरी नमाज का वक्त हो गया, तो अब पानी भी खत्म हो गया, राइट। पानी खत्म हो चुका, क्योंकि वो लोग मक्का से करीब आने वाले थे कि अगली नमाज तक मक्का पहुंच जाएंगे और वहां पे वजू करके, तो पानी खत्म हो गया, तो फिर उस वक्त तयम्मुम की आयत आई, राइट। तो ये उसका शान नज़ूल हुआ, राइट। तो अब शान नज़ूल किसी आयत का हो जाता है तो फिर वो लाइक दैट्स रियली लाइक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब वो जो तयम्मुम, और फिर हजरत आयशा को जो एक साहबी थे, लाइक नौशीन को नाम याद होगा, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, उन्होंने आके भी कहा कि आपकी वजह से हमें हमेशा कोई ना कोई गिफ्ट मिलता है, राइट। तो ये वाला गिफ्ट भी हजरत आयशा की वजह से मिला, राइट। हाँ, So which war, what's the name of the war? मुस्तलिक। Okay, Mustalik. Okay. So let's become a very beautiful story, right? So एक हम आयत पढ़ते हैं, और लेकिन अगर उसको जब शान नज़ूल के साथ पढ़ते हैं तो उस आयत का तो जो हुस्न है, लाइक आई मीन वैसे तो हसीन ही होती है हर आयत, लेकिन उसकी समझ और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा मजेदार हो जाती है हमारे लिए, हम लोगों के लिए, राइट। तो जब मैं शान नज़ूल कहती हूँ, और जब मैं नौशीन से कह रही हूँ कि जरा शान नज़ूल इसका थोड़ा सा देख लें, तो हाँ, तो वो उसमें सारी चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। उसमें उसका कि जगह क्या थी, वाकया क्या था, ठीक है, वो सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। समझ आई? अच्छा बाजी, इसका तर्जुमा यूं आ रहा है जी। फलम्मा अहस्तु बअसना इज़ा हुम मिनहा यरकुदून, जब उन्होंने हमारे अजाब का एहसास कर लिया तो लगे उससे भागने। ला तरकुदू, भाग दौड़ ना करो, वर्जिऊ, और जहां तुम्हें आसूदगी दी गई थी, इल्ला उत्रिफ्तुम फी, वहीं वापस लौटो, या जहां तुम्हें आसूदगी दी गई थी वहीं वापस लौटो। वो मसाकिनिकुम, और अपने मकानात की तरफ जाओ, लअल्लकुम तसलून, ताकि तुमसे सवाल कर लिया जाए, ठीक है ना। और पीछे बात ये की जा रही है कि जैसे हमने बहुत सारी कौमों के बाद हमने कई बस्तियों का हलाक कर दिया, तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि एहसास के मायने कि जिसके जरिए यानी उन्होंने अजाब या उसके आसार को आते हुए अपनी आंखों से देख लिया था, या कड़क और गरज की आवाज सुनकर मालूम कर लिया था, तो उससे बचने के लिए राह फरार ढूंढने लगे। तो ये रकादा जो है ना, राक आप दुआद के मायने होते हैं आदमी घोड़े वगैरह पर बैठकर उसको दौड़ने के लिए एड़ जो लगाई जाती है, यहीं से ये भागने के मायने में इस्तेमाल होता था। यानी ये जो तरकुदू की जो वर्ड है ना, इसका रकादा, इसका वो बताया गया। ये फरिश्तों ने निदा दी या मोमिनों ने सजा के तौर पे कहा, दोनों बातें सकती हैं। फरिश्तों ने कहा कि यहाँ से दौड़ने की जरूरत नहीं है, वापस अपने घरों में जाओ, यानी जो नेमतें और आसाइशें तुम्हें हासिल थी, जो तुम्हारे कुफर और सरकशी का बाइस थी, और वो मकानात जिनमें तुम रहते थे और जिनकी खूबसूरती और पायदारी पर फख्र करते थे, उनकी तरफ वापस पलट जाओ।
ठीक اور عذاب کے بعد تمہارا حال احوال تو پوچھ لیا جائے گا تم پر یہ کیا بیتی, کس طرح بیتی اور کیوں بیتی. یہ سوال بھی بطور استہزائی مذاق کے طور پہ پوچھا جائے گا. نہ ہلاکت کے شکنجے میں کسے جانے کے بعد وہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہی کب رہتے. نہیں, جب انسان کے اوپر وہ وقت آتا ہے جب اس سے سوال جواب شروع ہوگا یا جب اس سے اس کی حساب کتاب ہوگا تو اس وقت پوزیشن میں ہی نہیں ہوگا کہ وہ جواب دے سکے. تو یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان پر عذاب آیا تو پھر وہ دوڑنے بھاگنے لگتے ہیں. تو اس وقت ان کو کہا جائے گا تو دوڑو بھاگو نہیں بلکہ اپنے واپس انہی جگہوں پہ جاؤ جہاں تم آسائشوں کے ساتھ رہ رہے تھے اپنے مکانوں میں. تو تم سے اس کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا. رائٹ, ٹھیک. کیونکہ آگے بھی وہی ان کے ذکر ہے. ہاں, کیونکہ یہ تو یہ لائک پرٹیکولر قوم نہیں ہے, لائک نہیں. اوکے, تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ فلی ہاں, تو یہ جیسے واپس جو آپ کہہ رہی تھی نا, دیکھیں آپ نوشین کی سمجھ سے اور ہماری سمجھ سے بالکل یہ ڈفرینٹ ہوا طاہرہ, ٹھیک. یہ اس پرٹیکولر قوم کے بارے میں اور ان کو زمین کے انوائرمنٹ کے بارے میں بولا جا رہا ہے, رائٹ. ابھی جو ہے اس میں قیامت کا تذکرہ نہیں ہے, رائٹ. یہیں پہ اگر ان کو جیسے ہاں ان دس ورلڈ پہ جن کو عذاب, کیونکہ اگر سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو عذاب جو ہے وہ دنیا میں بھی آ جاتا ہے, رائٹ. اور ساری جو قومیں جو تباہ ہوئی ہیں وہ ان کی یہاں کی سرکشی, ان کے جو کفر, ان کا جو ڈسبلیف ہے, دیٹ وڈ بی کوسچن لیٹر آن, لائک اس کی سزا اور جزا اس کو وہاں پہ بھی ملے گی, رائٹ. لیکن جیسے فرعون کا غرق ہو جانا, تو فرعون کا غرق ہو جانا اس کو یہاں کی سرکشی, ہاں, جو یہاں کی سرکشی تھی اس کی سزا اس کو یہاں پہ سب کے سامنے دی گئی, لوگوں کو عبرت بنانے کے سکھانے کے لیے یا جو بھی کرنے کے لیے. تو وہ قوموں کو جو یہاں پہ عذاب سے ان کا وہ گو تھرو کرتے ہیں یا ان کا سامنا ہوتا ہے, so that is this ayah is totally for this worldly azab, جس سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, right. And بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہیں زلزلے آ جاتے ہیں, کہیں کچھ آ جاتا ہے, تو اکثر لوگوں کا یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ بھائی اس عذاب میں تو وہ غریب مارے گئے یا یہ ہوا وہ ہوا, ایک ہوتا ہے عذاب اور ایک ہوتا ہے عقاب, رائٹ. تو عذاب ایسی چیز ہوتی ہے جس میں سب لوگ انوالو ہوتے ہیں, رائٹ. سب لوگ انوالو ہوتے ہیں. ہوتا یہ کہ اگر کہیں پہ کوئی زیادہ بہت بڑا فلڈ آ گیا یا بہت آندھی آ گئی یا میں جو ہے غریب بھی انوالو ہو جاتے ہیں. تو چھوٹے, لیکن اگر دیکھا جائے, اگر سوچا جائے تو وہ چھوٹے عذاب بھی کسی نہ کسی کا وجہ بھی ہو سکتے ہیں. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں عذاب بھی ہو جاتا ہے, یعنی کہ سب لوگ اس میں, یعنی کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے, یہی ہے نا جملہ, ٹھیک ہے. لائک کبھی اچھی چیزوں کے ساتھ. تو عذاب جو ہے اس کی ڈیفینیشن اگر آپ غور سے پڑھیں گی تو وہ یہی ہے کہ اگر فور ایگزامپل سندھ کے انٹیریئر میں وڈیرے لوگ ایک زنا کے کرائم سے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں, رائٹ, ریپ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر, رائٹ, اور لوگوں کو بالکل پتا ہوتا ہے اس بارے میں, اینڈ لوگ کیپ کوائٹ اباؤٹ دیٹ, رائٹ. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے رہیں گے, اور یہ سرکشی اگر بہت حد سے بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس قوم پر پورا کا پورا, یعنی کہ سندھ میں تو مہنجے دڑو موجود ہے نا, جس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ یقیناً عذاب تو پہلے آ چکا ہے, رائٹ. اور مہنجے داڑے کو بھی دیکھتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہماری 5000 سال پرانا ثقافت ہے. نو 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 نو, وہ پوری کی پوری بستی جو ہے پلٹ ہو کے زمین کے اندر, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بستیوں سے احرام مصر کو گھوم پھر کے بڑے فوٹو لینے کی ضرورت نہیں ہے, ان سے نا بھاگ کے اس استغفار پڑھتے ہوئے اور دور بھاگنا چاہیے, رائٹ. So we are not, according to Sunnah, according to Ahadith, we are not supposed to ان کو بڑے خوشی واچ کرتے ہوئے کہ ہماری right, that's the azab it incurred to them. کیونکہ ان کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی. صفیہ جی,
قرآن میں یہ ہے کہ ایسی بستیاں جن پہ اللہ نے عذاب دیا تھا اس میں کہا گیا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں اور پھر عبرت پکڑیں. عبرت مطلب پکڑیں. ہاں مطلب یہ وہ تو Yeah. ٹورزم کی بات نہیں, جائیں دیکھیں ان کو, مطلب ان کو جانے کا مطلب یہ جائیں دیکھیں اور پھر اس سے عبرت پکڑیں کہ کس وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا. Exactly. اچھا صفی, یہ والی جو ہم سورہ انبیاء کر رہے ہیں تو بیسیکلی یہ جو ابھی کری ہے انہوں نے, تو یہ انبیاء کے بارے میں ہے. یاد ہے نا شروع کی جو آیت ہے اس میں وہ جو لوگ ہوتے تھے وہ کہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں, یہ بھی کیا لوگ ہیں. تو اللہ نے یہ کہتا کہ یہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں, کھاتے پیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہوتا ہی ہے کہ لیکن جو یہ میسج اللہ کا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ میسج لوگ نہیں لیتے. اس کے ایک عرصے کے بعد پھر عذاب آتا ہے. جب عذاب آتا ہے تو پھر لوگ بھاگنا شروع کرتے ہیں. اس تھیم کو پورا انہوں نے, یہ تھیم کے ساتھ چل رہا ہے. مطلب ایک اسپیسیفک کسی انبیاء کسی نبی کے لیے نہیں ہے, بٹ اوور آل انبیاء کے لیے اللہ نے بھیجا. لوگوں نے ان کی تکذیب کی, احکام نہیں مانے. اس کے بعد جب عذاب آیا تو بھاگنے لگے. تو اس وقت ہوا کہ آپ کیوں بھاگ رہے ہو, اب تو وقت آ گیا تمہارا. اس طرح وقت آ گیا. ایگزیکٹلی, یا رائٹ. تو ہے دنیاوی, لائک تھوڑا سا کلیئر ہو گیا. جیسے اگر یہ یا لائک ویری گڈ. So Aqab is for the second for Azab and Aqab. Aqab is to be related to this ayah, right? Individual. Aqab individual. جیسے اگر کسی نے قتل کیا ہے تو آج کل کے لا کے مطابق اسی کو پھانسی دی جائے گی, رائٹ. اگر اس نے قتل کیا ہے, رائٹ. اسلامی شریعہ لا کے وجہ اس میں تو اگر آدمی کو قتل کیا ہے تو آپ کے خاندان کا کوئی آدمی قتل کر دیا جائے, رائٹ. دیٹس گڈ انف ایز ویل. بٹ لائک آج کل کے لا کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اگر ایک آدمی قتل کرتا ہے تو اسی کو پھانسی دی جاتی ہے, رائٹ. تو وہ کیا ہوا کہ وہ عقاب ہے کہ انڈیویجول عقاب ہوتا ہے. عذاب جو ہوتا ہے وہ کلیکٹیو ہوتا ہے, رائٹ. that's my understanding of عذاب and عقاب, ٹھیک ہے. تو اور عذاب اگر بستیوں پہ آتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ پھر وہ معصوم لوگ بھی اس عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی تو یعنی کہ ہم بھی اگر کسی معاشرے میں رہتے ہیں اور اس معاشرے میں اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے, لائک وی ایٹ لیسٹ شوڈ بی ایز طارق واز ایکسپلیننگ کہ ہمیں برائی کو ہاتھ سے روکنا چاہیے, بات سے روکنا چاہیے. اور اگر کچھ نہ کر سکیں تو ایٹ لیسٹ دل میں اس بات کو سوچ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو دین ایوری بڈی لیونگ ان دیٹ ایریا get involved or suffer. Yeah, and we don't have know to about take that. we don't know about our future جو یہاں سے ایگزٹ کے بعد ہوگا قیامت کے دن. I don't know, like قیامت کے دن اگر عذاب کا اگر ڈیفینیشن ہوتی ہے اور عذاب جو ہے وہ عقاب سے مختلف ہے, اگر عذاب جو ہے کلیکٹیو ہے, so we are pretty much be taking other people's azab as well, because we were living in that and we didn't as a Muslim ummah, we didn't do any action guide them or anything. Yes, yes, that's true. So that's balagha a little bit, like ہمارے course سے زیادہ اونچا ہے. Inshallah one day you all guys would be enjoying those things, inshallah, right. اسی کے انجوائے میں ہم کل نوشین اور شبنم تھی. ہم ایک آیت تھی جو I am pretty ignorant person, جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے, ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ سیکھ رہی ہوں. ایک سورہ طٰہٰ کی. No, we are learning from you, honestly. Thank you so much for this beautiful effort. I am learning because of you guys. So سورہ طٰہٰ کی میں نے ایک آیت دیکھی. اس میں 124 آیت ہے, 125 آیت ہے اور 126 آیت میں آنسر ہے. 27 میں آنسر ہے انشاءاللہ کا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو 24, 25, 26 جس میں 124 آیت میں سورہ طٰہٰ کی یہ کہا گیا کہ وہاں پر لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے, بلائنڈ. رائٹ. میں نے یقیناً لائک ایسا نہیں ہے کہ میں نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا تھا, اس کو یقیناً پڑھا ہوگا, لیکن پہلی بار I just like stopped at that and I just like, کیونکہ اب ہمارے ٹیچر کہتے ہیں کہ ہر آیت میں اپنے آپ کو تلاش کرو, رائٹ.
تو جب اس میں کہا گیا کہ بلائنڈ اٹھائے جائیں گے تو اب تلاش کرنے لگے کہ کیا میں ان بلائنڈ والے لوگوں میں شامل ہو سکتی ہوں, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی لائک اس دنیا میں بھی اللہ سے ہم صحت کی اور آنکھیں سب سے بڑی نعمت ہے, رائٹ, اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا قیامت کے دن, we want to see all that scene, right, as well. But in So, Quran, that's an indication of the blindness is from your inner hearts, because yes, you have. No, listen to this. Just Not go really? to, yeah. It's not literal meaning. It's a real meaning, and Allah Subhanahu wa Taala said that. اور لوگ پوچھیں گے کہ ہم بلائنڈ کیوں تھے, ہم تو پہلے دیکھ سکتے تھے, وہاں انسائٹ کی کیا ضرورت ہے, وہاں تو آپ کی صرف تو لوگ جب اندھے اٹھیں گے تو وہ پوچھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہم بلائنڈ کیوں اٹھے, ہماری تو آنکھیں ہوا کرتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ میرا ریممبرنس تمہارے پاس تھا, تم نے اس کو دیکھا, کوئی یعنی کہ قرآن, آف کورس, رائٹ. تو قرآن پہ ہم نے بلائنڈ آئیز کرا تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ ہمیں لائک پہلا ایون حساب کتاب ہونے سے پہلے we would be just like picking up blind. That's نوشین یہی ہے نا اس کا مطلب؟ جی باجی ایک منٹ میں اس کو بلکہ کھول کے بتاتی ہوں. So that was my learning yesterday and I was just so like اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنی معافی مانگی جائے. سورہ طٰہٰ میرے پاس ہے کہیں؟ جی یہ ہے آیت نمبر 124. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ. کہ جو میری یاد سے رکگردانی کرے گا میں اس کی زندگی میں تنگی رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ. طاہرہ سے پوچھ لیجیے. طاہرہ you get the اردو؟ جی جی اس کی زندگی میں جو ہے اس کی تنگی کر دی جائے گی. And then the آخرت میں they would be waking up blind. Waking up the blind. So that's an indication of there. Yeah. And it was وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا. وہ کہے گا اے الہی تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك يوم تنسى. جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا, تو نے میری آئی ہوئی آیاتوں سے غفلت برتی اور آج تیری بھی مطلقاً خبر نہ لی جائے گی. یعنی جس طرح ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے اس طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا تو انصاف. جس طرح تم نے میری آیتوں سے غفلت برتی. Tahira, I was totally, Yeah. I was, the whole day I was shaking. Yeah, no, that's honestly, nahi, jazakallah aapka, that's awakening, honestly. Yeah, like, I mean, Quran Quran is awakening. And but we do, but we don't, jisko kehte hain na, we are not living, but we not paying attention. And we also doing stuff, and then we knew, but we keep ignoring. And this is really beautiful to make you back to go back to the to Quran and real. I don't know. Yeah, no, it's like one of our friend, like from the yesterday's group, she was saying like hum apne bachchon ko kehte the ki andhe uthaya jayega, but like she said like she also said like we never felt the way this is like now hitting us, right? So it is hitting the right point in the brain and the heart. Alhamdulillah. No, thank you so much, because jazakallah. صفیہ نیگلیکٹ کا ورڈ یوز کیا ہے بہت سارے انگلش ٹرانسلیٹرز نے. بصارت مطلب کہ قرآن کو مطلب نیگلیکٹ کرتے تھے, اگنور کرتے تھے. ہم سب دعا کرتے ہیں ہم سب لوگ کہ اللہ ہمیں ایک بار پورے قرآن کو ایک لائن, وی ڈونٹ نو کون سا لفظ ہمیں دل پہ کہاں پہ اثر کر جائے انشاءاللہ. So any more آیا
who else wants to जी, do that? جی इसको जो है ना एक दफा नहीं बल्कि मैं तो तकरीबन 2001 से पढ़ रही हूँ। 2001 पे मैंने स्टार्ट किया था और अब मुझे तकरीबन माशाल्लाह। 22 साल हो गए। लेकिन आप देखिए हर दफा पढ़ने में ना कुछ नई चीज हमें पता चल रही New. होती है। यानी Yes. मुसलसल हमें इससे अपना ताल्लुक जोड़ के रखना है। जब जाके यानी Yes. बाद में हम ये आयतों से गुजरते भी हैं फिर भूल जाते हैं, फिर हमें दोबारा रिपीटेशन की जरूरत होती है। कहने का मकसद है Yes. कुरान से ताल्लुक सिर्फ ये ना हो कि हम कुरान पढ़ लें और उसको नाजरा पढ़ लें और गुजर जा रहे हैं, बल्कि उसको एक एक जो आयत है ना उस पर हमें गौर फिक्र भी करना है इंशाल्लाह। तो ये Yes. मुसलसल यानी हमने शुरू कर दिया तो अब इसको एंड तक हमारा ये काम चलते रहना चाहिए इंशाल्लाह। Yeah, there Inshallah. shouldn't be any Oh, break. thank you so much. कुरान का मतलब ही बार बार पढ़ना है. It's not like बार बार recite करना है, बार बार, like again and again. It's not one time. It's like again and again, right? So हम कुरान को एक किताब समझते हैं, but it's not किताब. It's like read again and again, recite again and again and again and again. No, yeah, that's why I said I appreciate honestly, and that okay, I'm in this class and also learning It's each day. Yes, I was reading Quran since in my yeah, knowledge and and stuff. Yes, I read the tarjuma too each time as well. But you don't. Yes, Nosheen is right. कि जब दोबारा उसको पढ़ते हैं, then you forget कि ये पहले मैंने पढ़ा था, and then it's like new awakening. Yes. exactly. And honestly, thank you so much. मैं तो जितना भी You आप don't लोगों have का to शुक्रिया अदा करूं, thank Allah. that's No, less. thank Allah. And I Thank Allah. hopefully this be continue. Of course. Allah Ta'ala is first too, and Allah Ta'ala who says that if you don't say thank to your people, it's mean you're not thanking me, because this is from Allah too. Like Exactly. if Yeah, Allah Allah wants you to gathered. be there, you will be there. And if you keep calling people, hey, let's come to this, to join this and stuff, that they will not come, then that's different too. Yeah, And and Allah mashallah, gathered. in this class there is so Yeah. many good people, and you guys have so much knowledge. I'm so admire about Yeah. you guys all. I Yeah, wish that I can go back in my time and do the proper thing, and I can able to teach my kids now to come this way. This is the right time, right? This is the right time. Like any time is the Allah subhanahu wa ta'ala picked us, hand picked us. Like I would say, like आपको इतने बिलियन में कितने लोग हैं जो इस वक्त अपना weekend छोड़ के they are just like in the group learning Quran, right? So like we should be very, very happy people that Allah subhanahu wa ta'ala handpicked us, right? And if we gather in a group, then Allah's hand, yada is like अब उसका तारीख इसके वो निकलेंगे, लेकिन सही लिटरल मीनिंग लेकर आएंगे, बट यदा का मतलब अल्लाह का हाथ होता है। ग्रुप जब आप ग्रुप स्टडी कर रहे होते हैं कुरान की, राइट, तो ग्रुप पर यानी कि जैसे सकीनत फरिश्ते जो है यानी कि उसको ढांप लेते हैं, सकीनत नाजिल होती है और ब्लेसिंग है। क्या आया थे यदा नौशीन आयत अल्लाह का अल्लाह का हाथ होता है उस जमात के पर अल्लाह का हाथ होता है जो एक साथ बैठ के वो तो कुरान में गौर फिक्र करते हैं। और सायरा हम सब एक दूसरे से सीख रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जितने भी लोग हैं मुझसे जब कोई प्रेजेंटेशन कर रहा होता है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुद बहुत सीख रही होती हूँ। ग्रामर क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा है इससे अल्हम्दुलिल्लाह कि ग्रुप लर्निंग से बहुत कुछ आप सीख रहे थे एक दूसरे से। तो अल्लाह ताला बस कबूल करे हमारा ये बैठना, और इससे हमें बेहतरीन इल्म, हमारा इल्म जो है इससे नफा बख्श इल्म हासिल है इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। And we apply for this in our daily life too, इंशाअल्लाह। So मेरे ख्याल में thank you so much. आज की क्लास इतनी रखते हैं। Anybody? शाइस्ता, you never spoke? नहीं, मैं सुन रही हूँ और वाकई बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सही कह रही हैं, बरकत होती है मिलके पढ़ने से, और बरकत होती है और बंदा बहुत सीखता है। बहुत सीखता है, क्योंकि हर एक का आइडियाज अलग होता है, और जो मेरी समझ नहीं होती डिफरेंट बैकग्राउंड से डिफरेंट आइडियाज, तो वो बहुत हेल्प कर रहे हैं ना।
जी बिल्कुल. आज गजाला भी है माशाल्लाह. गजाला, are you there? मैंने कहा मैं भी आज हूँ, मैं बता दूं मैं हूँ. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. Yeah. So yeah, the knowledgeable person, Nausheen is there, Shabnam is there, Ghazala is there, mashallah, and Tariq contributes a lot, alhamdulillah. And Zubair and Fatma, ये हमारे younger generation के साथी हैं यहाँ पर, mashallah, mashallah. Uwais को भी लेकर आइए Zubair. Like you see, like how much we learn over here, right? जी इंशाल्लाह मैं उन्हें मैसेज करता हूँ. हाँ, like keep like वो थोड़ा सा कभी irritative वो कहेंगे कि नहीं टाइम है ये वो. He always says like I'll come inshallah. ऐसे वो positive ही रहते हैं. You never know कि क्या चल रहा होता है किसी की जिंदगी में. So just keep supporting them, right? So one day they will just like show up in the class, inshallah. ठीक. Zulaikha, did you enjoy the session today? जी माशाल्लाह, very enlightening. यही है कि कुरान को समझ कर पढ़ना वो बहुत बड़ी बात होती है. इंशाल्लाह we'll continue that. आप लोग अपने सब लोग जो भी like कोशिश करें कि अपने खानदान को अप्रोच करें और उनको बताएं कि हमें फायदा हो रहा है. तो like whoever comes to this way, एक ग्रुप स्टार्ट कर लें and you can have all the material from me, इंशाल्लाह. अगर आपको चाहिए कोई भी हेल्प चाहिए उस ग्रुप को स्टार्ट करने की, तो you can do it on your own, right? जो यंगर जनरेशन है, बच्चे हैं, इवन बड़े भी, like एज की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए. We can learn at any age, right? So उनको इनवाइट करें, अपने भाइयों को, बहनों को, भांजों को, भतीजों को, भांजियों को, या like everybody, even friends जो आप समझते हैं कि आपके बहुत अच्छे friends हैं. Just tell them that okay, you know what, I am doing this, it's helping me. आप लोग भी करो, आपको अच्छा लगेगा. Like उनको अच्छे होने की पिच दें, क्योंकि ग्रामर का लेसन से पहले अगर हम बोलते हैं तो वो एक होता है कि कोई तफसीर क्लास होगी, एक बंदा बोल रहा होगा, बाकी बंदे सुन रहे होंगे, राइट? दिस इज so much different. This is a participative course. It's a different style, and यही स्टाइल कोशिश करें कि लेके आएं. चले गए वो सऊदीया कह रहे हैं, क्या उम्रा कर रहे होंगे, आज उनका प्लान है. चले इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है. ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज.